اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورہ توبہ کی آیات کی تفصیلی نکات ذکر کیے جا رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ آیات میں 1 سے آیت نمبر 7 تک تفصیلی نکات کو ملاحظہ کیا کہ جو مشرکین سے متعلق تھی کہ قرآن کریم نے ان آیات میں عہد و پیمان کی اہمیت اور مشرکین کے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک وہ گروہ ہے کہ جو عہد و پیمان کے اوپر قائم رہا، یہ قلیل گروہ تھا، اور ایک وہ گروہ ہے جو عہد و پیمان کو مسلسل توڑتا رہا ہے یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیشہ کے لیے ان سے برات کا اظہار کیا، اور یہ اکثر مشرکین کا گروہ تھا۔ ان کے اوصاف کو قرآن نے ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے، جیسے کہ آیت نمبر ہمارے پاس آغاز کی جو آیات تھیں، غالباً آیت نمبر 3 میں ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، توبہ کر کے واپس آ جاؤ تو تمہارے لیے خیر ہے، کھلا ہے دروازہ توبہ۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر منہ پھیر کے چلے جاتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم لوگ اللہ کی ذات کو کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضعیف نہیں کر سکتے۔ تو برات اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے کی کہ جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑا، اور پھر مکہ کو پاک کرنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا۔ مکہ کو پاک کرنے کا جو حکم قرآن نے ذکر کیا ہے، اس میں ابتدا میں تو ان کو مہلت دی جن سے عہد و پیمان باندھا ہوا تھا، لیکن اتنی مدت مہلت دی کہ جو ان کی مدت بنتی تھی، اور جنہوں نے عہد و پیمان توڑا تھا انہیں 4 مہینے دیے کہ ادھر سے وہ چلے جائیں۔ اس کے بعد ان کے لیے سخت حکم آیا، اور اسی اثناء میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ افراد کہ جو دین کو سمجھنا چاہتے تھے مشرک ہی سمجھنا چاہتے تھے، اور پناہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مانگی، تو قرآن نے حکم دیا انہیں پناہ دے دیں یہاں تک کہ یہ اپنے ٹھکانوں پہ واپس پہنچ جائیں اور غور و فکر کر کے دین کو حاصل کریں، دین کو غور و فکر کے ساتھ حاصل کریں۔ یہ ہمارے پاس گزشتہ نکات تھے، اور اس میں پھر اس بات کا تکرار قرآن کریم کی آیات میں ہوا، البتہ ایک اور انداز سے، کہ جس میں یہ بات بیان کی ہے کہ مشرکین کے ساتھ، یعنی یہ جو معاہدہ توڑنے والے مشرکین ہیں، عہد و شکن توڑنے والے ہیں، عہد باندھ کے توڑتے ہیں، ان افراد کے ساتھ کس طریقے سے دوبارہ سے عہد باندھا جا سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ اگر باندھا بھی کسی سے دوبارہ عہد و پیمان جا سکتا ہے، وہ ہیں الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مسجد الحرام کے پاس جو تم نے عہد و پیمان باندھا تھا۔ اچھا، وہ جو تم لوگوں نے مشرکین سے عہد و پیمان باندھا، یہاں پہ مفسرین نے اشارہ کیا کہ صلح حدیبیہ مراد ہے۔ مسجد حرام کے پاس جو تم لوگوں نے عہد و پیمان باندھا، اس میں فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم لوگوں کے لیے جو اس عہد و پیمان پہ ڈٹا رہے تم بھی اس کے ساتھ ڈٹے رہو۔ لہٰذا جب بھی عہد و پیمان باندھے جاتے ہیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی فریق توڑنے کا حق نہیں رکھتا کہ وہ عہد و پیمان کو توڑے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ عہد و پیمان کو تم نبھاؤ، وفا کرو، پورا کرو، چونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے کسی بھی صورت میں عہد و پیمان کو توڑنے کا حق نہیں ہوتا۔ وعد اور عہد میں ہم پہلے فرق مطالعہ کر چکے ہیں، کسی بھی صورت میں عہد و پیمان کو توڑنے کا حق نہیں، لیکن اگر دوسرے فریق نے توڑ دیا عہد و پیمان، اب آپ کے لیے قائم رہنا لازم نہیں ہے۔ صحیح، اگر اس نے توڑ دیا ہے، اور اب وہ چونکہ جب عہد توڑ دیا اگلے نے تو اب وہ عہد رہا ہی نہ، تو عہد و پیمان جب توڑ دیا جائے تو پھر اس میں گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا یہاں پہ قرآن نے ایک قاعدہ بیان کیا، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، جو تم لوگوں سے استقامت کے ساتھ رہے، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو، عہد و پیمان پورا کرو، استقامت سے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، کہ ہم نے یہ گزشتہ
دروس میں پڑھا کہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی در حقیقت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ متقین سے محبت نہیں کرتا، ادھر تقوی سیاسی مراد ہے، ادھر مراد تقوی سیاسی ہے۔ تقوی سیاسی سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے طور طریقوں اور خاندان کے جو اصول ضوابط ہیں، اپنے قبائل کے جو اصول ضوابط ہیں، ان کے معیارات کے تحت عہد و پیمان باندھتا ہے اور اسے پورا کرتا ہے، تو اگرچہ وہ مشرک ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس عہد و پیمان کو نہ توڑنے میں تقوی کا اظہار کرتا رہا، یعنی اس نے عہد و پیمان نہیں توڑا۔ لہذا ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو پسند کرتا ہے کہ جو کسی بھی سطح پہ عہد و پیمان باندھنے کے بعد اسے نہ توڑیں۔ یہاں پہ تقوی دینی میں تو حتماً و حتماً تقوی سیاسی آتا ہے، چونکہ تقوی دینی تو فردی صورت میں بھی عہد و پیمان کو توڑنے کو گناہ اور جرم شمار کرتا ہے، اور اجتماعی سطح کے اوپر بھی عہد کو توڑنے میں جرم شمار فرماتا ہے۔ لہذا دین اسلام کے اندر تو تقوی سیاسی ہے ہی ہے، لیکن یہاں پر جن مشرکین، چونکہ آپ دیکھیں اس آیت کے تناظر میں مشرکین کو یہ حکم ہے، پوری آپ آیت کو ملاحظہ کریں کہ کیسے ممکن ہے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے عہد باندھا جا سکتا ہے ان بے عہد اور عہد و پیمان توڑنے والے مشرکین سے، سوائے اس کے کہ جو تم نے مسجد الحرام میں عہد باندھا تھا، اور ان میں بھی جو تمہارے ساتھ استقامت سے رہے تم بھی ان کے ساتھ استقامت سے رہو۔ قرآن کے یہ کلیہ قاعدہ واضح ہے، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جو تمہارے ساتھ ٹھیک رہے عہد و پیمان میں پورا کرتے رہے تم بھی ان کے ساتھ پورا کرو، اگر وہ عہد شکن نکلے تمہارے لیے بھی عہد کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ ایک بڑا گروہ مشرکین کے جنہوں نے عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھا تھا، قلیل نے رکھا تھا، تو ادھر متقین سے اللہ کی محبت کا کیا مطلب؟ تو ادھر آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی اور بعض بزرگان نے ذکر کیا ہے کہ اس جگہ پر متقین سے مراد در حقیقت مشرکین کا اپنے قوم قبیلے اور اپنے معاشرے کے طور طریقوں کے مطابق جو اصول اور ضوابط ہیں عہد و پیمان کے، اس کے مطابق اپنا عہد و پیمان نبھانا ہے۔ ایک دفعہ تو دین کا تقاضا ہے، لیکن ایک بندہ دین کے مطابق نہیں چلتا، وہ اپنے معاشرتی طور طریقے اور قبائلی انداز کے اوپر چلتا ہے، جیسے پاکستان میں جرگہ وغیرہ ہو گیا یا دیگر ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دین کو نہیں مانتے، چونکہ جو دین کو مانتے ہیں یہ دینی تقویٰ ہو گیا، صحیح؟ لیکن وہ افراد کے جو دین کو نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے خاندانی شرافت اور قبائلی نظام میں جو قوانین اور ضوابط ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں، خداوند متعال ایسے عہد و پیمان نبھانے والوں کو بھی کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان مشرکین کی نسبت پسند کرتا ہے، وَإِلَّا یعنی شرک کے اعتبار سے قابل نفرت ہیں، لیکن عہد و پیمان نبھانے کے اعتبار سے قابل ستائش ہیں، قابل نفرت نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم گزشتہ درسوں میں ان آیات کو ہم مطالعہ کر چکے ہیں، ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن کی آیت اگلے مرحلے میں اب داخل ہمیں کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہمارے پاس مشرکین کے اس کی آخری آیات شمار ہوتی ہے، اگرچہ جو نیچے ہمارے پاس آیت کا سلسلہ آ رہا ہے اس میں منافقین کا تذکرہ آ جائے گا، پھر تھوڑا سا قلیل سا مشرکین کا تذکرہ ہے، پھر آخری سورہ تک منافقین کا تذکرہ ہے۔ اور اس طرف تفسیری نکات میں قواعد تفسیری میں سے یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو ایک زمانے کے ساتھ خاص تھی اور اگلے زمانے میں جاری نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی آیت نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن کی کسی آیت کے معنی کو فقط اور فقط ایک واقعے کے اندر ہم بند کر سکتے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ معنی آیت کا واضح ہے، مصداق ہر دور میں مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے مصداق ہر دور میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ آیت تطہیر ہی لے لیں، کوئی کہے گا کہ اگر یہ دعویٰ ایک قسم کا ہے
وائلہ یہ قواعد تفسیریہ میں سے ہیں، اپنی جگہ پہ طولانی بحث ہے، میں ایک مثال سمجھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن کی کوئی آیت کسی زمانے یا کسی فرد کے ساتھ اس طور پر مختص نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور پہ جاری نہیں ہو سکتی، بلکہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں وہ آیات ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہیں اور ہر زمانے کے دور میں وہ جاری ساری ہیں۔ جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہ جو آیت تطہیر ہے اس کے اولین مصداق کون ہے؟ وہی واقعہ کہ پنجتن، صحیح ہے، پنجتن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، جناب سیدہ و حسنین کریمین علیہم السلام۔ اچھا یہ آیت آج بھی ایک مصداق رکھتی ہے، اور وہ مصداق کون ہے؟ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ اس کا مصداق ہیں، اہل بیت کے اس مصداق کے طور پہ موجود ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اس آیت کی کون ہے آج؟ یعنی یہ معنی واضح ہو گیا، معنی سے مصداق تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کا مصداق امام مہدی علیہ السلام ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بعد اس کا مصداق کون ہے؟ ہر قوم کے اندر فرد ایسا اللہ تعالیٰ قرار دیتا ہے، اس نے نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ اس خاندان، اس قبیلے، اس افراد کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آتا ہے۔ اب یہ معصوم شخص نہیں ہے، یہ شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس طرح سے معین نہیں ہے جیسے ائمہ اطہار علیہ السلام معین تھے۔ یہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہے کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے، یہ وظیفے کے طور پر امت کے اوپر عائد کر دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، صحیح ہے، ان تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، اس باب سے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی کس کو یہ خداوند متعال توفیق عنایت فرماتا ہے؟ وہ اس کی شخصیت، اس کے علم، اس کے عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا اس طور پہ ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کا اولین مصداق نبی اور رسول ہے۔ اولین مصادیق میں سے کون ہے اس آیت کا مصداق؟ امام معصوم ہے۔ پھر اس کے بعد ہر قوم کے اندر ایسا ہادی ہے جو ہدایت کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسا ہادی ہے کہ جو نبی اور رسول کی طرف سے ہدایت کرے، ایسا ہادی ہے جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی نیابت میں ہدایت کرے، ایسا ہادی موجود ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تقاضوں کے تحت کیا کرے؟ ہدایت کرے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دروس میں قواعد تفسیر کے عنوان سے تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس لیے قرآن کی کوئی بھی آیت وہ زمانوں کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ یہ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس طرح سے ایک نظام شمسی چل رہا ہے یا سورج جس طرح سے ہر روز جاری ساری ہے، پانی جاری ساری ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت زمانوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ جاری ساری ہے۔ لہٰذا یہ قرآن زندہ ہے اور یہ قرآن ہر زمانے کے فرد کے لیے ہے، اور ہر فرد کو اس سے تعلق قائم کرنا واجب ہے۔ یہ کوئی مستحب چیز نہیں ہے، اختیاری چیز نہیں ہے کہ چھوڑ دو یا ترک کر دو۔ لازم ہے کہ قرآن کے معانی کے ساتھ انسان ربط قائم کرے قبل اس کے کہ موت آ جائے، چونکہ زندگی اللہ نے ایک دفعہ دی ہے، اس کے بعد یہ زندگی میسر نہیں ہے۔ ہر زندگی میں انسانی نفس کا جو نقص ہے وہ دور کس طریقے سے ہوگا؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے ارتباط کے ذریعے سے۔ ایک معصوم کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے تعلق پیدا کریں۔ اچھا یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور اہم چیز بھی آئی، چونکہ اب ہمارے پاس جو آیات آ رہی ہیں وہ عہد و پیمان کے اثرات اور آثار کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے اس دین میں بعض چیزوں کو بہت حساسیت دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی مخالفت کو قبول نہیں کیا۔ ان میں سے ایک اعتقادات ہیں، قرآن نے واضح کہا کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے جو رسول اور ان کی تعلیمات کو جھٹلاتے رہے، یعنی جس نے فکری تعلق ان رسولوں کے ساتھ اور فکری تعلق ان رسولوں کی تعلیمات کے ساتھ قائم نہیں کیا، خود وہ جہنم اپنے اندر پیدا کر رہا ہے اور اس میں جلے گا۔ لہٰذا فی الفور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آیات کو پڑھتے ہوئے خود غور و فکر سے معنی لے، نہ کہ پہلے کسی تفسیر کی طرف بھاگے۔ ہاں اگر نہیں عربی سے اسے سمجھ آتا ترجمے پہ غور و فکر کرے، خود غور و فکر کرنے کے بعد پھر دوسروں کی غور و فکر سے استفادہ کرے، بعض علماء کی جو نامور علماء ان کی تفسیر سے۔ لیکن اگر خود غور و فکر کا تعلق قائم نہیں کیا تو اس کا تعلق اس سے نہیں جڑے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دین اسلام کس چیز کی حساسیت بیان کر رہا ہے؟ اول چیز ہے عہد و پیمان کی۔
اگر عہد و پیمان کی حساسیت ایک انسان اپنے نفس میں وجود نہ دے اور اس کی وہ دین کے طور پر اختیار نہ کرے، یہ اصلاً دیندار نہیں ہے۔ وعد اور عہد میں فرق کیا گیا، وعدے میں اور عہد میں فرق ہے۔ ہم عہد کی بات کریں کہ دو افراد ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں، بولتے ہیں زبان سے کہ میں یہ کروں گا، اور اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے میں معاہدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا، جسے آپ اردو میں کہتے ہیں تعہد باندھنا۔ تعہد جو انسان باندھتا ہے شرعاً اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے، اس عہد و پیمان کو پورا کرے، اس عہد و پیمان کو نبھائے۔ قرآن کریم نے عہد و پیمان کو توڑنے والے پر لعنت کی ہے، اس قدر یہ قیمتی چیز ہے۔ اس لیے آپ سورہ بقرہ کی آیات کو ملاحظہ کریں، یعنی یہ وہ گناہ ہے جس کے اوپر قرآن کریم نے کیا کیا ہے، اس کے توڑنے والوں پہ لعنت کی، اور یہ ایک جگہ بیان نہیں ہے، چند صورتوں میں بیان ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ معاہدہ، ان آیات میں تذکرہ ہے۔ اور ہمارے پاس جو دین ظاہر کیا جاتا ہے اس میں وہی ہے کہ عہد و پیمان باندھ کے یا قول اور زبان دے کر غائب ہو جاؤ۔ اس تیزی کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ ہم نے انجام دے دیا، بڑا ذہین فتین اور عقل مند انسان ہے، حالانکہ یہ سب سے زیادہ خسارے والا انسان ہے، چونکہ جو اللہ نے کسی کو نفع پہنچانا وہ اسے ملے گا۔ اگر کوئی ہم سے منہ موڑ کے چلا جائے گا، کوئی ہمارے لیے نئی اسباب فراہم کرے گا، تو اللہ تعالی ہم تک اسباب نہیں پہنچائے گا۔ اگر اس نے ہم سے اس نعمت کا اور اس ایک رزق کا تعلق قائم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اسباب وہ کثیر ہیں، وہ ایک دو افراد کے ہاتھوں تھوڑی ہیں۔ لہذا یہاں پر وہ خود اپنا نقصان کر کے جائے گا، اور دوسرا گناہ کو انجام دے کے جا رہا ہے۔ میں یہ 2 سے 3 آیات آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، چونکہ یہ موضوع ہمارا اس تفسیر کی دنیا میں ختم ہو رہا ہے اور ہم اب اگلے مرحلے میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن پوری سورہ توبہ، پوری سورہ کا اگر لب لباب چند نکات اخذ کیے جائیں، وہ کیا ہے؟ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی گردن پہ ذمہ ہے، چونکہ عہد ہے، ذمہ ہے یعنی عہد۔ ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے ذمہ کو ذمہ کیوں کہتے ہیں، صحیح ہے، ضم سے ہے، یعنی قباحت سے ہے، کہ جب تک وہ نہ اتارا جائے تب تک وہ انسان کے لیے قباحت کا باعث ہے، صحیح ہے، ذمہ انسان کے اوپر ہے۔ اچھا، ذمہ کب پڑتا ہے؟ جب عہد و پیمان باندھا جائے۔ عہد و پیمان 2 طرح کا ہے، اب انشاءاللہ ہم آگے مزید وارد بھی ہوں گے۔ عہد و پیمان 2 طرح کا ہے۔ ایک عہد و پیمان ہے کہ جو میں اور آپ اپنے اختیار سے صیغہ ایک قسم کا بولتے ہوئے یا ایک دوسرے کے سامنے زبان سے اقرار کرتے ہوئے عہد و پیمان باندھتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی فلاں جگہ جا کے یہ کام انجام دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تو عہد کرتا ہوں بارگاہ الہی میں کہ میں پھر اس کے بدلے میں یہ کام کروں گا، یا یہ کہ اس دفعہ ہمیں آپ اس جگہ سے چھوڑ دیں، میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کا یہ عہد، ٹھیک ہے، یہ بات قبول کرتا ہوں۔ یہ جو آپس میں معاہدہ ہے، اس معاہدے کو ہم کیا کہیں گے؟ ایک ہے فقہی طور پہ معاہدہ، یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ فقہی معاہدے میں صیغہ پڑھنا لازم ہے، اللہ کا نام لانا لازم ہے، میں اللہ کی خاطر یہ عہد کرتا ہوں اور اس کا کفارہ ہے۔ یہاں پر جو عہد و پیمان ہے وہ فقہی نہیں ہے، فقہی تو بدرجہ اولا عہد و پیمان میں آتا ہی آتا ہے۔ یہاں پر جو عہد و پیمان ہے وہ انسان کی عام اجتماعی زندگی اور فردی زندگی میں ہونے والے معاملات ہیں، صحیح ہے، انسان جو عام عادی زندگی میں انجام دیتا ہے، معاملات دکانداروں سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، دوست احباب سے، ان سے جو عہد و پیمان وہ انجام دیتا ہے، اس میں ایک دفعہ وہ وعدہ کرتا ہے ٹھیک ہے میں یہ لے جاؤں گا آپ کو، یہ کہتے ہیں زبان دینا۔ آپ اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ حتماً و حتماً فلاں جگہ جاؤں گا یا فلاں جگہ آپ کے لیے کام کروں گا، یہ ہے ایک نوع وعدہ۔ عہد جو ہوتا ہے اس میں میثاق پایا جاتا ہے، عہد میں سنجیدگی پائی جاتی ہے، عہد میں گہرا تعلق پایا جاتا ہے، اور آپ وہاں پہ باقاعدہ ایک معاہدہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، اور اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے عوض یہ کام کروں گا۔ یہ جو معاملہ ہمارا عہد و پیمان کا باندھا جاتا ہے، یہ پہلی نوع عہد و پیمان کی ہوگی، جسے ہم قائل، جیسے ابھی ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں، پیچھے مذاکرات ایک قسم کے انجام پا چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد رسمی طور پہ یہ مذاکرات جب رسمی سطح کے اوپر ہونا شروع ہوتے ہیں، یعنی وہ اب
انہوں نے لکھت پڑھت ہونی ہے، جس کو ابھی ہم معاہدے کے نام پہ پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے، پہلی نوک کیا ہے عہد کی، یہی جیسے کہ ایران کے انرجی ہستی یعنی ایٹامک جو صلاحیت ہے اس کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں. کیا مذاکرات ہوتے ہیں ابھی سامنے آ جائے گا، اور بعض حصہ یا بڑا حصہ نہیں بھی بعض کا سامنے آتا، اور رہبر معظم اس کے شدید مخالف ہیں. لیکن جو رئیس جمہور صدر ہیں اور جو مد مقابل پارٹی ہے وہ اپنے بھرپور زور کے اوپر خود انہوں نے مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے. اور دروازے میں بھی پہلے بھی یہی ہوا کہ اس حوالے سے مذاکرات ہوئے حسن روحانی کے دور میں. امریکہ نے تو اصلاً عمل نہیں کیا، اور ٹرمپ اس نے سب کے سامنے وہ کاغذ بھی پھاڑ دیا. اور ادھر انہوں نے کتنے ہی ایٹامک جو ان کے چل رہے تھے مختلف پروجیکٹ، وہ حسن روحانی نے بند کرا دیے. اس کے بند کرانے کی وجہ سے 8-10 سال کا بڑا گیپ آ گیا. اس کے بعد آغا رئیسی کے دور میں پھر وہ شروع ہوئے، اب وہ پھر اس کے اوپر آ گئے، اور یہ اب ان سے مذاکرات کر وہی ٹیم ہے کہ جو حسن روحانی کے دور میں ٹیم تھی، اکثر بیشتر وہی افراد ہے، انہی کے ذریعے سے زمینہ فراہم ہوا ہے. اور وہ چونکہ ایک پیچھے عوامی طاقت کو ایجاد کرتے ہیں، محکموں میں اور منصبوں کے اوپر ایک بڑی تعداد انہی افراد کی بیٹھی ہوئی ہے، جن میں سے ایک بڑی تعداد خائن افراد کی ہے. اب ان سب سے جھگڑا جو ہے، آپ ایک واضح طور پہ اندرونی جھگڑے کو نہیں فضا دے سکتے، قانونی چارہ جوئی اور مرحلہ بمرحلہ انسان چلتا ہے. تو خلاصہ کام یا خلاصہ کلام ادھر بالفرض ایران ایک عہد و پیمان باندھ دیتا ہے، ہم اپنے انرجی ہستی یعنی ایٹامک سارے پروجیکٹ بند کرتے ہیں. اور امریکہ اس کے مقابلے میں کہتا ہے ان کی چونکہ بہت بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں، وہ واپس ہی نہیں ایران میں آئی. مثلا انہوں نے تیل بیچ دیا ایک ملک کو، اس ملک نے ڈالر میں ان کو مثلا کھربوں ڈالر دینے ہیں، تو جب دینے کی باری آئی ہے تو امریکہ نے ان کے ساتھ وہی بدماشی والا سلوک کیا، دھمکیاں دی، ملک اڑائیں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے. انہوں نے وہ رقم روک دی. تو آغا رئیسی جب آئے تھے، خدا ان کی پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک بڑی رقم چائنا ہے یا اسی طریقے سے جاپان ہے ان لوگوں سے نکلوائی، تو ابھی تک ساری رقم وہ کلیئر نہیں کر سکے. یعنی ان کی تیل چلا جاتا ہے، اس فروخت بھی ہو جاتا ہے، اور رقم بھی نہیں واپس پہنچتی. کیوں نہیں پہنچتی؟ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، پابندیوں سے بچ کے یا کوئی اس کی خلاف ورزی کر کے نکلے، وہ جنگ اس کے اوپر ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے. وہ جب جنگ کی مورد آتا ہے، ہر ملک ہی اپنے آپ کو اس حوالے سے تنہا پاتا ہے، وہ پھر وہاں سے پیچھے ہو جاتا ہے اور وہ رقم ہی نہیں بھیجتا یا ان کا تیل ہی نہیں فروخت ہونے دیتے. تو یہ والے مسائل انہیں درپیش ہیں. لیکن اگر یہ معاہدہ بالفرض ہو جائے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام ایٹامک پروجیکٹ بند کر دیں گے، اور اس کے مد مقابل وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کا پیسہ بھی واپس کریں گے، جانے دیں گے جو ممالک دینا چاہ رہے ہیں یا کمپنیاں دینا چاہ رہی ہیں، اور ہم ان کے اوپر پابندیاں بھی ہٹا دیں گے کہ جو ملک ان سے تیل خریدنا چاہتا ہے خریدے. ابھی کوئی ملک خریدتا ہی نہیں امریکہ کے ڈر سے، سارا کا سارا سمگل ہو کے ایران کا تیل جو ہے وہ نکلتا ہے، اور سمگل ہو کے اس کی آدھی سے بھی کم قیمت لگتی ہے، یا آدھی قیمت لگتی ہے اس طرح کی، یعنی بہت نیچے آ جاتا ہے وہ. تو بہرحال ایران اپنے طور پہ چل رہا ہے، ادھر جتنے کرائسس لائے ان کرائسس میں وہ برداشت کرتے جا رہے ہیں. یعنی یہی کرائسس دیگر ممالک میں آتے ہیں، جیسے پاکستان میں آئے تو دیکھیں کیا حال ہے کہ حکومت بالکل ہی ہاتھوں سے نکلی ہوئی ہے. ہر فرد مجبور ہو گیا کہ اپنا اہتمام خود کرے، وہ بجلی خود وہ پیدا کرنے کی طرف آ گیا ہے، گیس سلنڈر ادھر آ گئے ہیں، علاج معالجے کے لیے پرائیویٹ سارے سیکٹر استعمال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو وہاں پہ پذیرائی حاصل ہے پاکستان میں، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ یہ ملک تحمل نہیں کر سکا، یہ فشار اور دباؤ پریشر نہیں قبول کر سکا، اس کی وجہ سے اقتصادی شدید قسم کی بحالی وہاں پہ آئی ہے، بدحالی آئی ہے. اچھا، ایران کے اندر وہ برداشت کرتے جا رہے ہیں اسے، حکومت کے ہاتھ میں، حکومت دے رہی ہے سہولیات، عوام کو دے رہی ہے، اور عوام بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ایک اطمینان کی صورت میں، اگرچہ اعتراضات بہت ہے، اعتراضات صرف ہونا، لیکن عوام کے سہولیات دینا، ملک کے اندر پرائیویٹائز ملک کو نہ کرنے دینا، اس کا یہ مطلب ہے یہ اس ریاست یا ملک اسے سہ رہی ہے. تو خلاصہ کلام یہ، اگر معاہدہ ہو جاتا ہے، معاہدہ جب تک یہ ٹرمپ امریکہ نہیں توڑتا، ان کے لیے کیا لازم ہے شرعاً؟ یہ پورا کریں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ معاہدہ کر رہے اور ادھر انڈر گراؤنڈ اپنا چلاتے رہیں،
کیونکہ ہر انسان تو ذہن یہی کہتا ہے نہیں شرعن یہ جائز نہیں ہے، یہ پھر چلے گا نہیں۔ اور پچھلے دفعہ بھی اسی لیے نہیں چلا تھا، وہ روحانی ٹیم گئی اور مذاکرات کر کے آ گئی، رہبر معظم بالکل اس کے موافق نہیں تھے، بار بار اپنی تقاریر میں کہتے رہے، ادھر سوشل میڈیا اور ٹی وی کے اوپر مسلسل ڈاکومنٹریز چلتی رہیں، مسلسل یہاں پہ سوشل میڈیا میں کلپس چلتے رہے، لیکن پھر بھی وہ معاہدہ کرائے۔ اب معاہدہ کرائے کیا کریں گے؟ چونکہ دینی اور شرعی حکومت ہے، شرعی حکومت کے تحت انہوں نے بند کر دیے۔ وہ بند کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ صلاحیت جو 2012-13 میں انہیں حاصل ہونی چاہیے تھی، وہ 2025 میں بھی نہیں ہو رہی۔ اور پھر آغا رئیسی نے اسے دوبارہ کھولا، 4-5 سال ہوئے ہیں، وہ دوبارہ اب بند کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وہی جو 2012 میں حاصل ہو جانا چاہیے تھا، اب 2040 میں بھی نہیں ہو رہا۔ اب کتنے پیچھے پروسیس چلا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس معاہدے کی نوعیت ہے۔ اسی طرح آپ نے غزہ میں ابھی دیکھا کہ حماس نے وہاں پہ معاہدہ کر لیا جنگ بندی کا، حزب اللہ نے معاہدہ کر لیا، صہیونی انہی کے بارے میں یہ حکم ہے جو ابھی ہم قرآن کی آیت میں پڑھ رہے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو یہی ٹرامپ اور صہیونی، چونکہ یہ والی شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ نفوس اور یہ طاقتیں ماضی میں بھی تھیں، ماضی میں کبھی ایران، کبھی روم، کبھی عرب، کبھی ظالم بادشاہ۔ آج جمہوریت کا دور ہے، پہلے زمانے میں بادشاہت کا دور ہوتا تھا۔ اچھا، حکومت اور ان کے طور طریقے وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، ظالمانہ طریقے ایک جیسے ہیں۔ اور یہ والی تیزی ہر دور میں رہی ہے کہ معاہدہ کرو، اپنا مفاد حاصل کرو، معاہدہ توڑ دو۔ لیکن دین یہاں پہ اور دیندار طبقہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی رعایت کرتا ہے۔ جیسے کہ اب آپ کو میں چند قرآن سے معاہدوں کی نوعیت عرض کرتا ہوں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں ایک بہت اہم پیغام دے رہا ہے، بہت اہم پیغام۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہ جو تم سے عہد و پیمان مسلسل توڑ رہے ہیں مشرکین کے، چونکہ میں نے عرض کیا نا آیت ہر زمانے میں زندہ ہے، تو یہاں پہ ان مشرکین کا تذکرہ ہے جو مسلسل عہد و پیمان توڑتے رہے۔ ادھر قرآن آیت نمبر 8 میں دیکھیں، آیت نمبر 9 میں کیا بیان فرما رہا ہے۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں وہ آیات بھی عرض کرتا ہوں کہ جو توڑنے والوں کی ہیں، لیکن یہاں پر قرآن بیان کر رہا ہے کہ آیت نمبر 8 کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے تم عہد و پیمان باندھتے ہو، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ تمہاری اوپر غلبہ پا لے، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تو یہ رقبن کہتے ہیں رعایت کرنے کو، کسی شے کی مراعات اور رعایت کو رقبن کہتے ہیں، نگہداشت کو بھی اسی لیے کہتے ہیں۔ مراقبت یعنی نگہداشت کرنا، حفاظت کرنا، نہ اس میں چوکیدار کو آپ کہہ سکتے ہیں مراقب، کیونکہ وہ اندر آنے نہیں دیتا۔ اسی طرح آپ اپنے خیالات کو نہ آنے دیں بدون اجازت، اسے کہتے ہیں مراقبہ، کہ کل کے درس کا ہمارا موضوع اسی سے ہے کہ یہ جو خیالات، وہمیات اور دیگر خیالات انسان کے آ جاتے ہیں ذہن میں بغیر اس کی اجازت کے، بار بار ابھرتے ہیں، مراقبت کرے، یعنی بار بار اس کے پیچھے پڑا رہے، رقبن اس کی مراد کرتے ہوئے اس کے پیچھے پڑے رہنے دینا کہ یہ نہ ہو۔ یہاں پہ کہتے ہیں لا یرقب فیکم، تمہارے سلسلے میں یہ مشرکین، بے عہد مشرکین، جو میثاق توڑنے والے مشرکین ہیں، یہ تمہارے بارے میں ایک ذرہ رعایت نہیں کریں، اِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اِلًّا یعنی یہ جو تمہارے قبائلی تعلقات ہیں، ان تعلقات کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، چونکہ بہت ان کی قبائلی تعلقات اور رشتہ داریاں محکم تھیں، اور یہ جو مسلمان تھے یہ انہی مشرکین کی قوم اور قبیلے سے تھے، ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار تھے۔ کہتے ہیں یہ ان اپنے قبائلی نظام کی بھی رعایت تمہارے سلسلے میں نہیں کریں گے، وَلَا ذِمَّةٍ، اور کوئی ذمہ ان کی گردنوں پر ہے، تم نے عہد و پیمان باندھا اور ان کے لیے لازم ہے اس عہد و پیمان کو نبھائیں۔ حد اقل نسب کی وجہ سے جو امور خاندانی اور قبائلی سلسلوں میں جو اصول اور ضوابط پائے جاتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہوئے جو ان کی گردن پہ عہد و پیمان آتا ہے، وہ بھی تمہارے سلسلے میں نہیں وہ نبھائیں گے۔ وہ ہر فرد کے ساتھ یہ نبھا لیتے ہیں، لیکن نہ تمہاری رشتہ داری کی کوئی رعایت کریں گے، اور نہ تمہارے قوم قبیلے کے اندر عہد و پیمان کے جو سلسلے نبھانے کے لیے قواعد اور قوانین رائج ہیں، ان رائج اصولوں کی بھی تمہارے سلسلے میں پرواہ نہیں کریں گے۔ وہ رائج اصولوں میں تو وہ کسی
جگہ پر بھی بے عہد نہیں ثابت ہوتے لیکن تمہارے لیے بے عہد ثابت ہو رہے ہیں۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب آیت کا جو آگے حصہ ہے یہ علت بیان کر رہا ہے ان کی اس قدر فسق و فجور اور اس قدر ان کے ظالمانہ بے عہدی کی۔ وہ علت کیا ہے؟ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، اپنے پھونکوں سے وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں۔ پھونکیں یہاں پہ در حقیقت مجاز عقلی ہے، یعنی چونکہ انسان جب بولتا ہے تو منہ سے ہوا نکلتی ہے، اسی کو مخارج سے ہوا نکلنے کو کہتے ہیں لفظ۔ عربی میں لفظ اسے نہیں کہتے جو آپ کتاب میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں یا خود لکھتے ہیں، اسے لفظ نہیں کہتے۔ لفظ کہتے ہیں منہ سے نکلنے والی وہ ہوا جو مخارج سے ٹکرا کے یعنی دانتوں اور زبان وغیرہ سے ٹکرا کے نکلتی ہے اور ایک انسان کی سماعتوں کے حوالے ہوتی ہے۔ یعنی یہ ہوا ہے تو ادھر اس ہوا کو پھونکے کہا ہے۔ پھونکے کیوں کہا؟ چونکہ یہ جو لفظ ہے اس کی تو رعایت نہیں کرتے، اس لفظ کا جو معنی ہے اس کی بھی رعایت نہیں کرتے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے الفاظ بول رہے ہیں، ان الفاظ پہ کبھی بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ لا یرضونکم، صحیح ہے، بے افواہہم، اپنی ان پھونکوں سے تمہیں معاذ لا یرضوننی یرضونکم، یرضونکم بے افواہہم، اپنی ان پھونکوں سے تمہیں راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وتأبی قلوبہم، ان کے دل جو ہیں اندر سے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، تم سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے انکاری ہیں، تمہاری حیثیت، تمہارا مقام، تمہاری جگہ ان کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں حیثیت رکھتی، چونکہ تم دین کے ساتھ ہو۔ دین کی وجہ سے کیا ہے؟ چونکہ تم دیندار ہو اور دین کے چہرے سے آتے ہو تو دین کی وجہ سے ان کے سینوں میں تمہارے خلاف اتنا کین اور بغض ہے، اتنا کین اور بغض کہ زبان سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے، دل اندر سے ان کے ایک آتفشاں بنا ہوا ہے تمہاری نفرت سے۔ لہذا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں وہ اکثرہم فاسقون، اکثر فاسق ہیں۔ یہاں پہ فسق کیا ہے ان کا؟ عہد و پیمان توڑنا۔ دوسرا فسق کیا ہے؟ یہی منافقت، زبان سے راضی کرتے ہیں اور دلوں میں خوب نفرت کو وہ جمائے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ کن لوگوں کے عہد و پیمان، جو ہمارے اول اس آیت سے آپ ایک پیغام لیں، اول کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ٹکراؤ رکھتے ہیں وہ ٹکراؤ کس چیز کا ہے؟ وہ ٹکراؤ ہمارے ساتھ در حقیقت دین کی مخالفت میں ہے۔ نمبر دو، یہ اس ٹکراؤ میں اس قدر بے عہد اور اس قدر فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ہی طور طریقے جو انہوں نے اپنے درمیان ایجاد کیے ہیں اس قاعدے اور اصول کے مطابق بھی کسی صورت راضی نہیں ہے کہ عہد و پیمان کو نبھائے، ان قواعد اور اصولوں کے مطابق بھی۔ نمبر تین، اور یہ اس قدر کینہ اور بغض رکھتے ہیں کہ منافقانہ چالیں چلتے ہیں، زبان سے تمہیں راضی کریں گے لیکن اندر سے شدید تمہارے دشمن ہیں۔ اگر یہ دو تین باتیں دنیا میں کسی بھی دشمن کے اندر پائی جائیں، وہاں پہ قرآن کریم برات کا درس دیتا ہے، مذاکرات کا نہیں۔ یعنی یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا اس لفظ کو، یہ قرآن کریم ہی کا ردیف ہے، خود ایجاد کرتا نہیں، کہ اس جگہ پر مذاکرات کا درس نہیں ہے، برات کا درس ہے اس جگہ پر۔ ادھر قرآن اللہ اور اس کا رسول برات کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ برات کیا ہے کہ دیکھو اس صلاحیت اور ان خصوصیات کا حامل جب دشمن ہو تو اس دشمن سے تم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ اگر تم نے کیسے، قرآن حیرانگی کے ساتھ تعجب کرتے ہوئے کہہ رہا کیسے ہو سکتے مذاکرات، کیسے ہو سکتے مصالحت، کیسے ہو سکتے عہد و پیمان؟ کیفا، چند دفعہ قرآن نے یہ اس آیت میں کہا کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ یہ لوگ نہ تمہارے رشتہ داریوں کا اور قبائلی اور نسب کے تعلقات کا خیال رکھتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں۔ چونکہ نسب کے اوپر وہ مر مٹتے تھے، وہ تو صرف اتنا دیکھتے تھے کہ میرے قبیلے کا بندہ فلاں جگہ جنگ لڑ رہا ہے، تو جو جنگ لڑ رہا ہوتا تو اس کے اوپر بغیر کسی سوچے سمجھے حملہ آور ہو جاتے تھے۔ اتنا قبائلی حمیت اور قبائلی ان کے اندر حماسہ پایا جاتا تھا، لیکن ان مسلمانوں کے لیے اصلاً وہ اسے قبول ہی نہیں کرتے۔ لہذا قرآن نے اس جگہ پہ شدید مذمت کی ہے ان کے اس رویے کی ہے جو بے عہدی دکھاتے ہیں۔ کس چیز میں بے عہدی دکھاتے ہیں؟ عہد و پیمان توڑنے میں۔ آئیں اب ہم
اس جگہ پہ آپ دیکھیں ایک دو میں عہد و پیمان آپ کی خدمت میں قرآن سے دکھاتا بھی ہوں کہ جو عہد و پیمان باندھے گئے ان شخصیات نے اور اس کو نبھایا بھی، لیکن اس سے پہلے عہد توڑنے والے کے قرآن میں مذمت دیکھیں، یعنی یہ کتنا بڑا جرم ہے اپنے اس زندگی کے معاملات میں، عہد کریں تو نبھائیں۔ یہ اس ٹائم ہمارے ہاں کیونکہ دین میں وہ حساسیت جو قرآن نے حساسیت دکھائی ہے، وہ حساسیت چونکہ ہم نے اپنے اندر اور اپنے معاشروں میں منتقل نہیں کی، اس لیے دیندار طبقہ بھی اس کی رعایت نہیں کرتا۔ یعنی دیندار طبقے سے کیا مراد ہے؟ علماء و طلاب و وہ مومنین جو مسجد مدرسہ اور امام بارگاہوں میں آتے جاتے ہیں، مراسم دینی میں شرکت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں دیندار طبقہ۔ دیندار طبقے سے مراد صرف عالم یا طالب علم نہیں ہوتا، وہ عوامی طبقہ بھی ہوتا ہے کہ جو مجالس میں شرکت کرتا ہے، جو مراسم عزاداری ہیں، مراسم میلاد ہیں، یعنی دین سے اپنی محبت اور دین کو اختیار کرنے کے حوالے سے کوشش میں نظر آتا ہے۔ وہ پورا دین اختیار کر پاتا ہے یا نہیں، یہ نہیں، اسے نہیں متدین کہتے ہیں جو دین اختیار کرنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے اور رعایت کرتا ہے کہ میں دینی چیزوں کی رعایت کروں اور انہیں اختیار کروں، اسے کہتے ہیں دیندار طبقہ۔ ہمارے ہاں دیندار طبقہ اصلاً یہ رویش نہیں رکھتا کہ عہد و پیمان کو پورا کرے، حتیٰ کہ آپ بڑے بڑے ہم مدارس کے نام لیں، علماء کے ایک حلقے میں آ جائیں، طلاب کے حلقے میں آ جائیں، یہی جو مخلصانہ خدمات متدین دیندار طبقہ عوام الناس میں دیتا ہے، ان میں اصلاً یہ رائج ہی نہیں ہے عہد و پیمان کا خیال رکھیں۔ عہد و پیمان باندھا، اس کے بعد چلے گئے، فراموش ہو گیا، پھر اتفاق سے ملے اور پھر پوچھا ایک نے کہ میں تو بھول ہی گیا تھا، یعنی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی معمولی سی چیز ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ لہذا عہد و پیمان وہ قیمت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، خصوصاً یہ عہد و پیمان ہے جیسے اجارہ ہم کرتے ہیں، یعنی کرائے کا گھر ہے، معاہدہ آپس میں کیا۔ ایک دفعہ ہے کہ خالی ہمارا زبان دینا ہے، زبان دینے کو عہد و پیمان نہیں کہتے۔ عہد و پیمان کہتے ہیں کہ سنجیدگی کے ساتھ آپس میں انہوں نے میثاق باندھا ہے، عہد باندھا ہے کہ میں یہ کروں گا اور تم اس کے مقابلے میں یہ کرو گے، یہ عہد و پیمان باندھنا ہے۔ اگر کوئی عہد و پیمان کو توڑے، بس عہد و پیمان کتنے قسم کے تھے؟ دو۔ پہلا تو آ گیا کہ انسان کے آپس کے معاملات میں عہد و پیمان، ایک تو فقہی طور پہ آ جاتا ہے جس کا کفارہ بھی ہے، اور ایک ہے جو آپس میں اجتماعی اور ہماری فردی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان باندھا جاتا ہے۔ دوسرا عہد و پیمان ہے جو فطرت کی زبان میں ہم سے باندھا گیا ہے، یعنی وہ جو فطرت ہے وہ عہد ہے۔ مثلا توحید ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے، اس سے ہمارے نفس نے عہد باندھ لیا، یعنی یہ عہد و پیمان فطری ہے، یہ عہد و پیمان خلقت میں ہے، یہ عہد و پیمان زبان حال سے ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہوا ہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ عہد و پیمان نبھانا بھی لازم ہے، اگر کوئی اس عہد و پیمان کو بھی نہیں نبھاتا تو یہاں پہ یہ بے عہد شمار ہوگا۔ مثال کے طور پہ عہد و پیمان میں سے ایک ہے کہ انسانیت کے ناطے دوسرے انسان کو بچایا جائے۔ ایک بندہ مر رہا ہے یا آگ لگی ہوئی ہے اور ہم اس کو بچا سکتے ہیں، کسی حد تک مدد کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہمارے نفس کے اندر جو اخلاقی عہد و پیمان ہمارے نفس نے باندھا ہوا ہے اس کا تقاضا ہے کہ میری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بعض مراحل میں تو یہ اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ اگر انسان نہ اس جگہ پر مدد کرے اور وہ مارا جائے تو یہ قاتل شمار ہوگا، فقہی طور پہ، دنیا کے قوانین میں بھی، فقہی طور پہ بھی۔ یہ عہد و پیمان کوئی کہے گا میری ذمہ داری، میں نے کوئی اس سے معاہدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بچاؤں گا، آپ کہیں گے یہ تم نے نہیں عہد و پیمان ظاہری طور پہ کیا، لیکن تم انسان ہو یا نہیں، معلومات ہیں یا نہیں، یہ معلومات جب تمہارے نفس کے ساتھ آ کے متصل ہوئی ہیں، تمہارے نفس سے اس کا تعلق پیدا ہوا ہے، یہ تعلق پیدا ہونا کیا کہلائے گا؟ اس نے عہد باندھ لیا نفس نے، صحیح، نفس نے عہد باندھا کہ میں اس معلومات پر عمل کروں گا۔ اس لیے عقائدی طور پہ کچھ عہد و پیمان ہمارے نفس نے باندھ لیا، وہ عہد و پیمان کیا ہمارے نفس کے پاس وہ معلومات اور وہ توجہ جیسے ہی آئے گی، یہ توجہ آنا کیا کہلائے گا؟ یہ عہد و پیمان ہے۔ اچھا، عہد و پیمان کے بعد اگلا کیا ہوتا ہے؟ وفا، اسے پورا کرنا ہے۔ وفا کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو پوری تکمیل ہو جائے۔ مثلا اگر ایک گلاس ہے وہ مکمل فل ہو سکتا ہے، اس کا فل ہونا ہم کیا قرار دیں گے؟ یہ وفا ہو گیا۔ آدھا اس نے گلاس پانی بھرا ہے، زیادہ پانی بھرا ہے، فل کے قریب پانی بھرا ہے، ان میں سے کسی مرحلے کو وفا نہیں کہیں گے۔ وفا کہتے ہیں تمام کر دینا،
بس جب عہد بنتا ہے تو اس میں ہمارا وظیفہ وفا ہے۔ اچھا، جب تک وفا نہ ہو تو وہ عہد ذمے میں کہلاتا ہے۔ وہ عہد کیا کہلاتا ہے؟ ہمارے ذمے میں کہلائے گا۔ اس لیے ادھر تین لفظ ہو گئے۔ ایک ہے عہد باندھنا۔ عہد دو طرح سے باندھے جاتے ہیں، ایک انسان آپس میں معاہدے کرتا ہے، جیسے مذاکرات کی میں نے بات کی، یا جیسے حزب اللہ اور حماس نے عہد باندھا تھا اور ان صہیونیوں نے توڑ دیا، اور اس کے بعد یہ بھی مجبور ہوئے کہ اپنا دفاع دوبارہ سے شروع کریں۔ یہ ایک عہد و پیمان ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بعض عہد و پیمان باندھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کہ میں پھر بالفرض گاڑی جو ہے ادھر آئندہ کبھی نہیں کھڑا کروں گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آئندہ گاڑی ہمیشہ ادھر کھڑا کروں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر ادھر کھڑی کی تو، کیونکہ اچھا اگر ادھر کھڑی کی آپ کو یہ حق ہے کہ بالفرض آپ ٹائر پنچر کر دیں، بالفرض، یا میرے اوپر جرمانہ آپ ڈال دیں، یہ آپس میں ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ ایک دفعہ آپ صرف قول دیتے ہیں، قول دینے کی بھی اہمیت ہے، دین اسلام نے اسے اہمیت دی ہے کافی، لیکن عہد و پیمان کی سطح پہ ایک معاملے کو پہنچانا لازم ہے۔ دوسرا عہد کیا ہے؟ دوسرا عہد یہ ہے کہ ہمارے نفس کو اس کی فقط معلومات مل جائے۔ وہ معلومات ملنا ہی کیا ہے؟ ہم نے اس معلومات سے عہد باندھ لیا اور اس معلومات کے مطابق ہمارے اوپر کیا ہے؟ عمل کرنا اور وفا کرنا کیا لازم ہو جائے گا۔ بس یہ عہد کا دوسرا جو طریقہ کار ہے اسے کہتے ہیں فطری و تکوینی طور پہ بعض ہم نے عہد باندھے ہیں، یعنی خلقت کا تقاضا یہ ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے۔ تین لفظ میں نے بولے ہیں، فطرت کا تقاضا یہ ہے، توحید فطرت میں ہے، نبوت، امامت، قیامت فطرت میں ہے۔ خلقت کا تقاضا یہ ہے، خلقت کے بعض تقاضے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے، یعنی یہ جو اس کو انسانیت ملی ہے عہد بند گیا، یہ جو اس کو خلقت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کیا ہے؟ عہد بن گیا۔ مثلا خلقت کا تقاضا ہے کہ عبد بن کے رہے، مخلوق بن کے رہے، خالق نہ بنے۔ اسی طریقے سے فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ فطرت کے اندر ڈھل کر زندگی بسر کرے۔ یہ جو اس کا ان سے تعلق جوڑنا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ عہد بندنا۔ جب بھی عہد کا تعلق ہمارے ساتھ جڑ جائے تو اسے کہیں گے کہ اب اس کے ذمے میں آ گئے، اسے انجام دینا کیا ہے؟ ذمہ ہے، یعنی ذمہ ضم سے ہے، ضم یعنی جو مدح کے مقابلے میں ہے۔ قباحت کو کیا کہتے ہیں؟ ذمام یا ذمیمہ یا ضم بھی کہتے ہیں، یعنی جو مدح کے مقابلے میں۔ اسے کیوں ذمہ کہتے ہیں؟ اس لیے جب تک یہ ادا نہیں کرتا تب تک یہ قباحت سے دوچار ہے، جب تک اسے ادا نہیں کرے گا قباحت اس کے ہمراہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذمے میں عہد کب ذمے سے اترے گا؟ جب وفا کریں، وفا کی حد تک، یعنی پورا کا پورا گلاس پورا ہو جائے، تھوڑا سا نہیں، آدھا نہیں، پورا۔ اور اس جگہ پر وفا سے مراد انسان کی زندگی کی سانسیں ہیں۔ آخری سانس جب ختم ہو رہی ہو اور اس نے عہد کے مطابق عمل کیا ہے اسے کہیں گے وفائے عہد۔ اسے کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ وہ والا ہے جو خلقت، انسانیت اور فطرت میں عہد ہم نے باندھے۔ ہاں، پہلے والا جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یا ریاستوں نے یا خاندانوں نے، قبائل نے یا فرد نے دوسرے فرد کے ساتھ جو عہد باندھے ہیں وہ تو اس عہد کو پورا جیسے ہی کریں گے، مکمل کریں گے، عہد ختم۔ لیکن یہ جو فطرت میں عہد ہے، یہ جو انسانیت کے باب سے عہد ہے، خلقت کے باب سے عہد ہمارے اوپر ہے، یہ وفا کب ہوگا؟ یہ اس وقت وفا ہوگا جب آخری سانسوں میں بھی ہم نے اس پر عمل کیا جس کا عہد باندھا تھا۔ اس کو قرآن نے کئی جگہ ذکر کیا۔ اس کے لیے سب سے بہترین مثال، آسان مثال وہ جناب جون کی ہے۔ جناب جون علیہ السلام، خدا ان کی پر اپنی رحمت نازل فرمائے، حبشی غلام تھے، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر وہ عطا کر دیے امام حسن و حسین علیہ السلام کو، یعنی اہل بیت علیہ السلام کو دے دیے۔ انہوں نے پھر اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خدمت کی۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو امام حسین علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا کہ ہمارے لیے مشکل کھڑی ہوگی، تم نے ساری عمر خرچ کی ہے، ساری عمر تم نے خدمت کی ہے، اس لیے اب اپنی جان بچا کے تم چلے جاؤ، ہم تم سے راضی ہیں، روز قیامت بھی اور اس دنیا پہ بھی تم سے راضی ہیں، یعنی نہیں آتے تو بخشے ہوئے ہو، ہم تمہارے ساتھ راضی ہیں۔
اس نے کہا کہ نہیں میں کربلا تک تو حتماً جاؤں گا۔ کربلا تک چلے گئے، اب بھی موقع تھا چلے جائیں، لیکن جون پھر رہے، یہاں تک کہ پانی کی بندش کے وقت آ گیا، یعنی 7 محرم اور اس طرح کا مورد، تب بھی ساتھ رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرصت دی، پھر شب عاشور وہی واقعہ کہ تب بھی فرصت دی، نہیں وہاں سے جناب جون گئے، یہاں تک کہ اب وقت آ گیا ایک ایک کر کے شہید ہونے جا رہے ہیں۔ تو جناب جون جب گئے تو امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، کیونکہ ساری عمر انہوں نے خدمت کی تھی، تو نہیں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اتنا خدمت گزار اب بھی میری خاطر جو ہے وہ شہید ہو۔ تو وہاں پہ پھر ان کے معروف جملات ہیں جو مقتل کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ کیا اس وجہ سے آپ مجھ کو اجازت نہیں دے رہے کہ میں غلام ہوں، کیونکہ اس دور میں سٹیٹس غلام اور مالک کا بہت چلتا تھا، جیسے ہمارے ہاں ایک آقا ایک نوکر ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا یہ وجہ ہے؟ اب اپنے جذباتی جملات انہوں نے بولے کہ اگرچہ میرا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے، خون میں میرے بو ہے، اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی حسب نسب کے اعتبار سے فخر کر سکوں، تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں گلے لگایا اور اجازت دی اور کہا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تمہاری خدمات کی وجہ سے تمہیں یہ فرصت دینا چاہ رہا تھا کہ اب یہ تلخی اور سختی اور تکلیف ہمارے لیے تم کاٹو، بقیہ زندگی کے ایام گزارو۔ تو ان کے جناب جون کی نگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ زندگی کا تصور ہی نہیں تھا۔ آگے بڑھے اور جب سخت زخمی ہوئے، شہید ہونے کے قریب تھے، تو سب امام حسین علیہ السلام کو پکارتے تھے، تو اسی طریقے سے جیسے بقیہ کے لیے گئے، جناب علی اکبر، جناب عباس، جناب قاسم، ان کی صداؤں کے اوپر لپک کے جیسا امام حسین علیہ السلام گئے، اپنے اس غلام کے لیے بھی تیزی سے لپک کے گئے اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور خون صاف کرنے لگے، اور ان کی اکھڑی ہوئی سانسیں تھیں، اس سانسوں میں انہوں نے ایک لفظ بولا، حل وفیتو، کیا میں نے وفا کر دی اپنا عہد و پیمان؟ یہ ہے عہد و پیمان کا پورا کا حل وفیتو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے گریہ فرمایا اور بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کے کہ آپ نے اپنا عہد و پیمان وفا کیا۔ یعنی کسی جگہ پہ بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے معاملات میں پڑیں، بجائے اس کے کہ ہم مختلف طرح کی زحمتوں اور تکلیفوں میں اپنے آپ کو دیکھ کے ایک راہ کو ترک کر دیں، جبکہ پتہ یہ راہ صحیح ہے، اور وہ راہ امامت ہے جو راہ صحیح ہے، راہ شخص نہیں، میں اور آپ کی راہ نہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے شخصی طور پہ کوئی اتنا مخلص میرے ساتھ ہو جائے، نہیں، یہ شخصی طور پہ مخلص کے مراتب نہیں ہیں، اس سے نیچے کے مراتب ہیں جو شخصی طور پہ مخلص ہونا چاہیے۔ یہ وہ سطح ہے جو امامت کو دینی ہے، جو دین کو دینی ہے، جو راہ دین میں ایک دوسرے کو دینی ہے۔ ہاں، راہ دین میں ایک دوسرے کے ساتھ جو جسے قرآن میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، یہ جو اخوانکم فی الدین، بہت اہم جملہ، اخوانکم فی الدین، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ ہاں، ان کے لیے سطح کی قربانی ہے کہ نہیں، میں اس دنیا سے جاؤں گا، تم نے زندہ رہنا، جیسے کہ معروف واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 3 پیاسے تھے اور بلبلا رہے تھے پیاس کی شدت سے، چونکہ زخمی بھی بہت تھے، زخم جب لگتے ہیں تو ایک خون بہنے کی وجہ سے شدید پیاس لگتی ہے، اور ایک وہ کاٹ جو انسان کے جسم پر لگتی ہے اور اس سے درد جو ہو رہی ہوتی ہے، تو انسان جب بھی درد کو سہتا ہے تو شدید پیاس لگ جاتی ہے۔ تو یہ ادھر سے گرمی بھی تھی، تپتی ریت بھی تھی، تو کئی عوامل ایک ساتھ جم تھے جس کی وجہ سے شدت پیاس کی حدت بہت بڑھ گئی۔ اب جب پانی کے لیے آیا بندہ، بھاگا بھاگا، پہلے کے پاس گیا، کہتا نہیں دوسرے کو دو، دوسرے کے پاس گیا، کہتا نہیں وہ تیسرا زیادہ پیاسا ہے، تیسرے کے پاس گیا، دیکھا شہید ہو چکا ہے، بھاگا دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید، پھر بھاگا بھاگا پہلے کے پاس آیا، وہ بھی شہید۔ اور ایثار اور قربانی کی یہ لازوال ایک مثال تا قیامت اپنے لیے تحریر کر گئے۔ صفحہ بشریت کے اوپر بہترین مثالوں میں سے ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین پر رونق ترین ایثار کا اعلیٰ ترین جو ہمارے پاس مثال اور نمونہ ہے، وہ انہی پیاسوں کی پیاس میں ایثار اور قربانی ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ وفا اس کو کہتے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا کہ من المؤمنین رجال، سارے مومنین رجال نہیں ہیں، مومنین ادھر مومنات بھی مراد ہیں، مومن اور مومنات دونوں،
مومنین و مومنات میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو رجولیت حاصل کر گئے. رجولیت کسے کہتے ہیں؟ رجولیت اسے کہتے ہیں کہ جو عہد کو نبھاتا رہے وہ رجل ہے. نر میں اور رجل میں فرق یہ ہے. رجولیت کہتے ہیں جو عہد کو نبھائے. عہد دو طرح سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پہ دینی کام اور دینی خدمت شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ بعض مومنین اس کا احساس بھی کر رہے تھے، مالیات بھی رکھتے ہیں، شرکت کا وقت بھی ان کے پاس موجود ہے، توجہ بھی اس طرف ہے، اہمیت کا احساس بھی ہے. یہاں پر یہ جو 3-4 لفظ میں نے بولے ہیں، یہ ان کے اوپر عہد کو لازم کر دیں گے کہ ان کا ساتھ دو. اب تم نے نصرت نہ کی تو عہد کو نہیں وفا کیا تم نے. اس لیے یہ اختیاری چیزیں نہیں ہیں انسان کے لیے. ہر جگہ پر ایک جگہ پہ ہم دو مسافر آپس میں جا رہے ہیں، ایک مسلسل بھوکا ہے، اس کے پاس اضافی کھانا بھی ہے. یہ سفر کا رفیق ہونا اور ان معلومات کا ہونا ہماری گردن کے اوپر ایک عہد کو لے کے آ جاتا ہے کہ تم اس کو نبھاؤ، اسے وفا کرو. جو اس زبان حال سے وفا کے عہد کے زبان کو نہیں سمجھتا، وہ ہمیشہ یہ سوال کرتا ہے اچھا میری ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری بھی اسی ذمہ سے ہے. صحیح ہے؟ صرف داری کر کے فارسی لفظ ہے داری، کہ ذمہ داری، داری یعنی تم دارا ہو، اسے تم رکھتے ہو. یہ ذمہ داری یعنی میں اس ذمے کو اپنے کندھوں پہ رکھتا ہوں. اور کب تک رکھتا ہوں؟ بعض ایسے عہد ہوتے ہیں کہ جن کو انسان آہستہ آہستہ نبھا دیتا ہے. جیسے بیٹی کی شادی کر دی، ایک ذمہ داری شریعت نے ڈالی تھی کہ یہ کیا ہے، مثلا اس کا ولی ہے، ولایت کی ذمہ داری ادا کر دی جو میرے نفس میں آتا ہے. یا عہد و پیمان باندھا کہ یہ جو چند غریب ہیں، یہ اس وقت عالم تشیع میں اس طریقے سے پروان چڑھی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس طریقے کو ہمیں رائج بھی کرنا چاہیے. اور ابھی غزہ، لبنان، فلسطین اور اسی طریقے سے شام، کئی ایسے گھرانے ہیں جو ایران عراق منتقل ہوئے ہیں. اب اتنے بڑے گھرانوں کو گورنمنٹ بھی سپورٹ آرام سے نہیں کر سکتی. تو ایک الحمدللہ تشیع کے اندر ہی ایک روش ایجاد ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو ایک فرد ایک بندے کا ہمیشہ کے لیے ذمہ داری لے لیتا ہے نان نفقہ کی، جب تک وہ اپنے پیروں پہ نہیں چلنا شروع ہوتا، اور یا پورے کنبے کی لے لیتا ہے، یا چند کنبوں کی لے لیتا ہے. اب چند کنبوں کی یا ایک کنبے کی لینے میں وہ بہت چھوٹے لیول پہ بھی آ جاتا ہے. مثلا ہم 10 بندے ہیں، 10 بندے مل کے 2,000 روپے جمع کریں گے تو 20,000 روپے ہو جائے گا. ہم 20,000 کی حد تک ان کے کفالت کریں گے. تو اس طرح سے بہت سارے گھرانے چل پڑتے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں بھی ذمہ دار جو گھرانے ہیں وہ اس ایک تدبیر کو اختیار کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اپنے ساتھ اس نے عہد و پیمان باندھا. ادھر اصل مثال عہد و پیمان کی ہے کہ انسان کے لیے بڑے اخراجات اس کی معمولی سی تدبیر سے وہ آہستہ آہستہ پورے ہو سکتے ہیں. اور کئی افراد کی تھوڑی تھوڑی مدد، اس لیے کوئی 500 مدد کرتا ہے اسے کم شمار نہ کریں. 1,000 روپے، 2,000 روپے، یہ کم نہیں ہے. مدد اجتماعی دنیا میں ایک بڑی مدد بن جاتی ہے. عہد و پیمان باندھے کہ میں اس سلسلے میں مدد کروں گا جتنی میرے لیے ہوئی. یہ عہد و پیمان ہے اس کے لیے، ذمہ داری اس کی بنے گی، ذمے میں ہے جب تک ادا نہ کرے. اور یہ پھر اس مدت تک ہے جو اس نے عہد و پیمان کی مدت طے کی تھی. لیکن بعض عہد و پیمان وہ حیاتی ہیں، تا ممات چلتے ہیں، یعنی پوری حیات میں ہمارے لیے ہیں. ان میں اہم ترین عہد و پیمان وہ توحید ہے. عبد بن کے رہنا ہے ہم نے، آقا نہیں ہے ہم زمین پر، مولا نہیں ہے، مالک نہیں ہے. مخلوق بن کے رہنا ہے، خالق نہیں ہے. مرزوق بن کے رہنا ہے، میں اور آپ رازق نہیں ہیں. رزق اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے ایسی ٹینشن اور پریشانیاں کہ جو انسان کو آپے سے باہر کر دے اور حرام پہ لے آئے، ہمیں اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. چونکہ رازق ہم خود تھوڑی ہیں، میں تو عبد ہوں، میں تو مخلوق ہوں، میں تو اس دنیا میں مملوک ہوں. اس لیے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. دوبارہ آقا کی طرف رجوع کریں گے، دوبارہ مالک کی طرف رجوع کریں گے. عہد و پیمان ہے کہ میں نے عبد بن کے رہنا ہے. عہد و پیمان ہے کہ میں بدون حجت زمین پر نہیں ہوں. اس لیے حجت کے ساتھ میرا عہد و پیمان وہ فطری ہے، وہ فطرت نے آ کے میرے اوپر ڈالا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بیعت کر کے بھی میں ایک عہد و پیمان باندھتا ہوں، وہ وہی ہے جو لوگوں والا عہد و پیمان ہے. لہذا فطرت میں ہے. من المؤمنین رجال، مومنین میں بعض کیا ہیں؟ وہ رجل ہیں. کون ہوتے ہیں؟ صدقو
ما عاہد اللہ علیہ، جس مسئلے پر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے عہد و پیمان باندھا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ سچ کر دکھایا کس سطح تک؟ کوئی مدت طے تھی؟ نہیں، ہر عہد و پیمان مدت دار نہیں ہوتا، اکثر بیشتر عہد و پیمان کی مدت ہوتی ہے، بندہ اپنے لیے طے کرتا ہے کہ میں اتنے سال اس کے لیے اتنا کروں گا۔ ایک دفعہ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، ریاستیں ہیں، قبائل ہیں، خاندان ہیں، یہ مدت دار ہیں۔ ایک ہیں جن کی مدت ہی موت ہے، جن کی مدت ہی شعوری طور پہ سانسیں لینا ہے، جتنے عرصہ شعوری سانسیں لے رہے ہیں تب تک ہے، جناب جون کی طرح حل وفیت ہو، چونکہ جانتے تھے کہ حجت کا تعلق ہے میرا ان کے ساتھ، آقا غلام والا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا اور غلام کی حیثیت سے شہید نہیں ہوئے، ناصر کی حیثیت سے شہید ہوئے ہیں۔ اس فرق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یعنی جناب جون وہ اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ آقا نے حکم دیا کہ جا کے لڑو، بلکہ کس سے ہوئے ہیں؟ ناصر کی حیثیت، آقائیت کے اعتبار سے تو امام حسین علیہ السلام نے آزاد کر دیا، راضی نہیں تھے کہ تم ہمارے لیے سختی اٹھاؤ، تلخی اٹھاؤ، ساری عمر تم نے اتنی زحمت اور محنت ہمارے لیے اور خدمت کی ہے، تو اب یہ زندگی کے خوشحال دن جا کے تم دیکھو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ آزاد کیا تو گردن کے اوپر حجت کے عنوان سے جو عہد و پیمان ان کے اوپر عائد ہوتا تھا اس کے ذمے کا احساس کیا، اور وہ ذمہ کب ادا ہوگا؟ جب نصرت کریں گے۔ اور نصرت کب تک کرنی ہے؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ؟ سورہ توبہ کا اصل موضوع ہی آگے یہ ہے کہ عہد کے بعد تم نے نبھایا کیا ہے؟ بعض آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1 ہجری سے شروع ہوئی ہیں جنگیں، 10ویں ہجری آ گئی ہے، صرف غزوہ تبوک میں ہمیں آپ بخش دیں، نہ جانے دیں۔ قرآن نے کہا ابھی تو پتہ لگا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، چونکہ عہد آپ ٹھیک ہے 99% آپ نے عہد اپنی زندگی کے ایام میں دیا، اب 1% رہ گیا، 1% کو نہیں نبھایا، وفا نہیں کیا۔ وفا کب ہے؟ پورا 100% ادا کر دیا، حل وفی۔ لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ صدقو ما عہد اللہ علیہ، فمنہم من قضا نحبہ، بعض ہیں کہ جن کو اسی راہ میں وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، شہادت نے آ کے بتا دیا عہد کو اس نے وفا کیا ہے۔ موت اور شہادت گواہی دیتی ہیں کہ وفا ہوا یا نہیں، یہ وہ والے عہد ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض وہ ہیں کہ جو حالت انتظار میں ہیں کہ کب موت آئے اور ہمارے لیے یہ نوشتہ لکھ دے کہ یہ وفا والوں میں ہے، اہل وفا ہے یہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے تبدیل نہیں کیا اپنا معاملہ، اپنا عہد و پیمان انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ یہ جو تبدیل نہ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں وفا کرنا۔ شہید ہو گئے، وفات ہو گئی، موت آ گئی، بیمار ہو گئے، عہد و وفا کو انہوں نے کبھی نہیں بھلایا۔ اس لیے نظریاتی تشیع جس کی اساس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کے اندر واضح طور پر رکھی، اس کے ابتدائی ترین نظریات میں جو سر فہرست نظریات لکھے جاتے ہیں ان میں سے ایک عہد و وفا ہے، وفا عہد یا عہد و وفا۔ یہ عہد کون سا ہے؟ یہ عہد کہیں جا کے ہم نے نہیں آپس میں باندھا، یہ عہد وہ نہیں ہے کہ میں نے اندر ہی اندر خود فیصلہ کر لیا کہ آئندہ سے میں یہ کروں گا۔ یہ عہد فطرت نے ڈالا ہے، یہ عہد انسانیت کا تقاضا ہے، یہ عہد کیا ہے؟ خلقت کی جانب سے ہمارے اوپر آ گیا ہے، اس کو نبھانا ہے۔ آپ نے کوئی نبھائے نہ نبھائے، میرا وظیفہ کیا اس ذمے کو نبھانا ہے۔ اچھا، عہد کو اب کوئی توڑتا ہے، آئے ہم عہد کو توڑنے کی چند مثالوں کو تیزی سے دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا اس سے میثاق باندھنے کے لیے، باندھنے کے بعد، اللہ سے میثاق باندھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ عہد کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس سے اللہ نے وصل کا، جڑنے کا حکم دیا تھا ان سے تعلق توڑ دیا، جیسے رشتہ داروں سے وصل کا حکم دیا، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حجت الہی سے وصل کا حکم دیا ہے۔ اس لیے یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عہد و پیمان، اس جگہ پہ عہد و پیمان سے مراد جو ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے، وصل سے مراد رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں،
اچھا، وصل سے مراد کیا ہے؟ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام بھی ہیں، اس لیے واضح طور پہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اس جگہ پہ ہمارے لیے وصل سے مراد در حقیقت وہ ہستیاں ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا این یوصلا، جن جن سے تعلق جوڑنا اللہ نے حکم دیا ان سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ تعلق توڑ دیا۔ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، وصل ہونا ہے، توحید سے وصل ہونا ہے، نبوت سے وصل ہونا ہے، امامت سے وصل ہونا ہے، قیامت سے وصل ہونا ہے، احکام شریعہ سے وصل، ان سے تعلق قائم کرنا ہے، لیکن یہ توڑنے والوں میں ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ کیا ہے؟ فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے ہیں۔ خسارے والا وہ نہیں ہے جس کا مال ڈوب گیا، خسارے والا وہ من نہیں ہے کہ جس کے لیے زینت دنیا سے چلی گئی، خسارے والا وہ ہے کہ جو یہ کام کر بیٹھا، جہاں وصل کرنا تھا وہاں پہ قطع کر بیٹھا، جہاں پہ جوڑنا تھا وہاں سے تعلق توڑ بیٹھا۔ اگلی آیت دیکھیں، سورہ نساء آیت نمبر 55، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ اس جگہوں پہ دیکھیں چند گناہ بیان کیے ہیں۔ پہلا گناہ کیا ہے ان کا؟ اپنے میثاق کو انہوں نے توڑا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا، انبیاء علیہ السلام کو بے گناہ قتل کیے، صہیونی یہودی ہیں ہی وہ، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتا۔ آپ زندگی میں ویسے یہ فرضی تصور کریں، چونکہ خیال اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، آپ آرام سے ماضی میں جا سکتے ہیں اور ماضی میں خود اپنے آپ کو حاضر کر سکتے ہیں، یعنی خود میدان سجا سکتے ہیں، اور میدان سجا کے اس قباحت کا ادراک کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کی بہت عجیب ایک نعمت ہے۔ یعنی یہ جو ابھی وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، آپ آرام سے اپنے تخیل میں جا کے میدان کو سجا کے ایک تصور میں آپ سامنے آ سکتے ہیں اور اس قباحت سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اس قباحت سے واقف ہونے کے لیے صرف عقل نہیں چاہیے، چونکہ وہ تو تصویر نہیں بناتی۔ مثلا ایک جگہ پہ نبی موجود ہے، یقیناً جتنے بھی علماء ہیں، مراجع ہیں اور رہبر معظم اور ماضی میں جو عظیم ہستیاں ہوئی، ان سے بالاتر ہستی ہے نبی، وہی سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہی کا تعلق ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہمیں ہدایت فرما رہی ہے، ڈائریکٹ اس سے ہم ہدایت لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک گروہ آتا ہے اور انہی کا رشتہ دار ہے اور ان کا یہ اصلاح کرنا چاہتا ہے اور نام کا وہ مذہبی بھی ہے، آ کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ اس قتل کو دیکھ کے کیا انسان ان لوگوں کے بارے میں رویہ اختیار کرے؟ ایک تو اس قتل سے ہی بہت غمزدہ ہوگا، دوسرا ان مجرمین ان کے بارے میں کیا وہ رویہ اختیار کرے گے؟ وہ یہی ہے جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، بدون حق شہید کر دیا، انہیں قتل کیا۔ اور پھر اپنے قول میں کہتے تھے قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ جو قاتل انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہو، کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اگلی آیت دیکھیں، سورہ معاہدہ آیت نمبر 13، فبما نقضہم میثاقہم، چونکہ یہ سورہ ابتدائی ساری آیات عہد و پیمان کی ہیں سورہ معاہدہ میں، فقہی احکام کی اور عہد و پیمان کی حساسیت میں۔ فہم لعناہم، چونکہ انہوں نے اپنے اس میثاق کو توڑ دیا، ہم نے ان پر لعنت کی، ان کی پر فلعناہم، ہم نے ان پہ، اللہ کہہ رہا کہ میں نے ان پر لعنت بھیجی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، پھر ہم نے، اور یہ لعنت ہی ہے، چونکہ لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دور کر دینا، یعنی اللہ نے پکڑ کے انہیں اپنی خاص رحمت سے دور کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، پھر ہم نے ان کفار کے دلوں کو قاسی کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھر یہ مختلف جرم انجام دیتے تھے۔ اچھا، اس سے نیچے آیات ہیں الذین عاہدت منہم، وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، ہر مرتبہ آ کے اپنے ہاتھ کو توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، بالکل ایک ذرہ بھی انہیں ڈر اور خوف نہیں آتا۔ یا اسی طریقے سے سورہ رعد میں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، ان لوگوں کی قرآن کریم نے تعریف کی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو وفا کرتے ہیں اور میثاق کو نہیں توڑتے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن سے اللہ نے وصل کا حکم دیا ان کے ساتھ جا کے جڑتے ہیں، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ڈرنا خوبی ہے،
وہ ڈر کہ جو عمل کے اوپر ابھار دے، یہ خوبی ہے۔ وہ ڈر جو راز عمل بھی آپ سے دور کر دے، یہ تعلق شیطان پیدا ہو گیا۔ ادھر اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہے، ادھر لا الہ الا اللہ کہنا لازم ہے۔ یہ خوف شیطان ہے۔ یخوف اولیاءہم، قرآن کی آیت ہے واضح۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے اولیاء کو خوف دلاتا ہے، خوف انہیں ڈراتا ہے اور پھر کام کراتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس حل سمپل، 2 جمع 2 4 کی مانند۔ کیا ہمیں کریں؟ اول دیکھیں کن سے وصل ہونا ہے۔ مومن انما المؤمنون اخوتون، مومنین آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی۔ اخوانکم علی الدین، جو دین میں تمہارے بھائی ہیں ان سے وصل ہونا ہے۔ بات چیت کریں ان سے، تعلق قائم کریں، احوال پرسی کریں، مشکل میں مدد کریں، وصل ہونا۔ ایک والدین خدمت کے اعتبار سے وصل ہونا ہے، بہن بھائی بھائی چارہ صلہ رحمی کے اعتبار سے وصل ہونا ہے۔ اچھا، امام کے تذکرے سے وصل ہونا، معرفت حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبد بننا ہے، وصل ہونا ہے، عبادت کے ذریعے پنجگانہ نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ نہیں پنجگانہ نمازیں پڑھ رہے تو یہاں پہ الیاذ باللہ خداوند متعال سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جو سوء حساب ہمارے پاس آئے گا۔ لہٰذا یہ قرآن کی آیت ہمیں اگلی آیت بتا رہی ہے کہ عہد و پیمان ہم نے وفا کرنا ہے تو کیسے کریں۔ صحیح؟ اب ہم عہد و پیمان کو وفا کرنے میں جتنا منظم ہوں گے، یعنی اپنے نفس کے اندر ان باتوں کو دہرائیں کہ میں یہ عہد و پیمان، یہ نماز پنجگانہ پڑھ رہا ہوں عہد و پیمان نبھانے کے لیے، اللہ سے عبودیت کا عہد میری گردن پر ہے، میں ذمہ ادا کر رہا ہوں، عادت کی بنیاد پر نہیں، نماز عہد کی بنیاد پر، اطاعت کی بنیاد پر۔ امام کی اطاعت کر رہا ہوں، امام کی اطاعت کی وجہ سے یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں میں، کیونکہ یہ اطاعت امام ہے اور امام نے منع کیا ہے، مجھے امام کی اطاعت ہے، عہد و پیمان باندھنا ہے، یہ عہد و پیمان کہلائے گا۔ نا نفقہ کے امور پورا کروں، اللہ کا حکم ہے، وَإِلَّا میں رازق تھوڑی ہوں، وَإِلَّا میں اپنا مدبر تھوڑی ہوں، تدبیر الامر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نا نفقہ پورا کرتا ہوں، عہد ہے کہ میں ان احکام شریعہ پہ عمل کروں گا۔ لہٰذا وصل کریں، عہد باندھیں، عہد جو ہمارے پاس احکام شریعہ اور دین کی رعایت کا عمل کریں، اور خوف زدہ ہوں اگر گناہ ہو جائے تاکہ توبہ کر سکے۔ اگر مومن ہو وہ خطا اور اشتباہ انجام پا جائے تو خوف کی وجہ سے لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بعض اوقات اس وجہ سے لوٹتا ہے، محبت ہے اللہ سے، محبوب کی کیوں میں نے خلاف ورزی کی، یہ ایک اور اعلیٰ مقام ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اس جگہ پہ عہد و پیمان کا معنی دیکھا کہ اس لیے کہ شریعت کے اوپر عمل کب تک ہے؟ آخری سانسوں تک ہے یا نہیں؟ چونکہ عہد ہماری گردن پر ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو عہد ہم نے آپس میں باندھا۔ اسی طرح قرآن کریم نے سورہ رعد میں بیان کیا وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ یہ اوپر گزری آیت تو ادھر لعنت نہیں تھی، آخر میں کہا یہ خسارے والے، ان کا خسارہ ہی ہے۔ خسارہ کیا؟ اللہ کی طرف سے لعنت، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے میثاق باندھنے کے بعد وہ عہد توڑ دیا، اور جن سے اللہ نے وصل کا حکم دیا تھا ان سے انہوں نے قطع کر دیا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ حرام کام انجام دے رہا، آپ منع کرتے ہیں، اب میں یا آپ یا کوئی اور فرد اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہوئے اس کو حق بات اور ہدایت بتاتا ہے تو یہ اس کے نفع میں، یہ مخلص ہے اس کے لیے۔ لیکن اس کے لیے کیا لازم تھا جس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ وصل ہو، اس سے ہدایت پہ عمل کرے، یہ اسے تعلق حد اقل قائم رکھے۔ یہ ناراض ہو کے اسے تعلق ہی توڑ دیتا ہے، شیطان نے ڈیرا ڈال لیا اس کے نفوس پہ، گویا کہ ادھر بھی ہے کہ وصل ہو، ان سے تعلق قائم کرے، اور زمین پہ وہ فساد کرتے ہیں۔ یہ جو افراد ہیں عہد شکن افراد، ان کے اوپر لعنت ہے اور بدترین ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح قرآن نے سورہ نحل آیت نمبر 91 میں 91 میں بیان کیا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو وفا کرو، اذا عاہدتم، جب تم عہد باندھ لو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، تم یہ جو باندھتے ہو اپنے عہد و پیمان، اس کو محکم کرنے کے بعد اس کو مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کہ تم لوگ اللہ کو اس کے اوپر کیا بناؤ؟ اپنا کفیل بناؤ۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اللہ اسے بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔
یہ ہمارے پاس قرآن کی آیات تھیں جو نقض کے حوالے سے تھیں کہ جنہوں نے عہد و پیمان کو کیا ہے، توڑا ہے۔ ہم اپنے دوبارہ واپس آیت کی طرف چلتے ہیں، آخری حصے کو دیکھیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ بس ابھی آپ ادھر دیکھیں، صہیونیوں کو دیکھیں، دیگر جو ہمارے پاس موجود ہیں دشمنان، حتیٰ کہ اپنے نفوس کا محاسبہ اس طور پہ کریں۔ اگر وہ عہد و پیمان قائم کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں، پھر قائم کیا، پھر توڑ دیا، ایک تو اللہ کی طرف سے ان پر لعنت، دوسرے ان کے سینے کس کینہ اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں؟ کینہ اور بغض کی کیا، یرضونکم بافواہہم، جیسے ان صہیونیوں نے اپنی پھونکوں سے راضی کیا دنیا بھر کو، عالم اسلام کو جو بکا ہوا، فروخت شدہ اور مجرمانہ سکوت لیے ہوئے ہے۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے قلوب وہ ان سے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، انکاری ہیں ان کا۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے عید کے ایام میں، ماہ مبارک رمضان میں کسی شے اور حرمت کا پاس نہیں کیا۔ پچھلے 40 سے 45 دن ہونے والے ہیں، تمام جگہوں سے انہوں نے چیزیں پہنچنے کا راستہ بند کیا ہے۔ وہ تو رازق اللہ کی ذات ہے، کچھ نہ کچھ ہے، کچھ پہنچ رہا ہے تو بندے ادھر چل پھر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جتنی بشری طاقت تھی وہ لگا دی، اور اس بشری طاقت میں ان کے جو مددگار ہیں وہ امت اسلامیہ کے حکمران اور ان کی حکومتیں ہیں۔ افسوس کی بات یہاں پہ جو دل خراش جو چیز ہے، غمزدہ کرنے والی چیز ہے، وہ یہی ہے کہ وہ مسلمان، جس طرح سے حماس کے لیڈر ہیں، انہوں نے نام عرب امارات کے لیے، اور ممکن ہے مراد قطر ہو، چونکہ قطر رسمی طور پہ ان کے ساتھ معاہدے میں حماس کے ساتھ ایک طویل عرصے سے ہے کہ وہ ان کے سارے مالی اخراجات یا بڑے پیمانے پہ مالی اخراجات اٹھاتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ عرب امارات ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے امداد بھیجی، ڈاکٹر حضرات ہیں، اور اس میں رضاکار عملہ ہے، اور یہ رضاکار عملہ کئی کئی جگہوں پہ جا کے مدد کرتا رہا، اور یہ سارے یا اکثر بیشتر جاسوس تھے، اور انہوں نے کاملاً اطلاعات انہی صہیونیوں کو پہنچائی، اور انہوں نے پھر ٹو دا پوائنٹ جا کے وہاں پہ حملے کیے، ٹو دا پوائنٹ۔ اس وجہ سے زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ ایسا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس قدر پستی پہ اوپر ابھرتے ہیں۔ ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے اس آیت کے آغاز میں ہی، کیفا، کیسے ہو سکتا ہے، یظہر علیکم، تمہارے اوپر غلبہ پا لیں، تو تمہاری کوئی قبائلی نسب، عزت، انسانیت کا کوئی تمہارے ساتھ سلوک کریں۔ ان کے دل بھرے ہوئے اندر سے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، یہ فسق عہد شکنی کو لیے ہوئے ہیں، یہ فسق میثاق شکنی کو لیے ہوئے ہیں، بے عہد ہونے والے جرائم سے یہ آلودہ ہیں، یہ فاسق ہیں انسان۔ فسق کہتے ہیں جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے تو اسے کہتے ہیں فسق۔ تیر آپ نے دیکھا ہوگا لوٹ کے آتا ہے، پھر تیر چلتے ہوئے کبھی لوٹ کے نہیں آتا، اسے کہتے ہیں فسق۔ کوئی فرد جو ہے وہ دین سے اس طرح سے نکل جائے تو اسے، اس خروج کو کہتے ہیں فسق۔ جس تیزی سے تیر نکلتا ہے، بعض افعال ایسے ہیں اسی تیزی سے انسان کو دین سے باہر نکال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فسق۔ یعنی وہ افعال اور وہ اعمال جو اگر کوئی انجام دے تو اس تیزی اور سرعت سے دین سے باہر نکل جاتا ہے جس تیزی اور سرعت سے تیر کمان سے باہر نکلتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ فسق کے بعد توبہ کے دروازہ کھلا، رجوع کر سکتا ہے، لیکن دین سے نکل گیا، وہ عمل انجام دیا۔ عہد شکنی وہی انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 9 انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسے پڑھیں گے۔ آغاز آیت کو آپ دیکھ لیں، چونکہ اوپر والی آیت میں قرآن کریم نے واضح طور پہ دلائل دیے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ عہد و معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ دلائل سے قرآن بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ اہل مذاکرہ نہیں، اہل برات ہیں، ان سے برات کرنا ہے، مذاکرہ نہیں کرنا۔ پہلی دلیل ہے کہ آئے روز عہد و پیمان انہوں نے توڑا ہے۔ نمبر 2، دین میں تمہارے دشمن ہیں یہ۔ نمبر 3، دشمنی میں اس سطح تک بڑھ چکے ہیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف بھرے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، تمہارے بارے میں کسی قسم کے قبائلی، خاندانی، رشتہ داری، قوم، قبیلے، نسب، کسی شے کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ رعایات جس کو وہ مذہب کے طور پہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے مذہب کو تمہارے معاملے میں توڑنے اور چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 5، جو ذمہ ان کی گردوں پر عائد ہوتا تھا، بے شک تم نے عہد و پیمان باندھا ہو
یا قبائل کے طور طریقوں اور اصولوں کے مطابق ان کی گردنوں کے اوپر وہ عہد و پیمان آتا ہے، اس کی بھی وہ رعایت نہیں کرتے. یعنی ان کے گھرانے اور خاندان جن طور طریقوں کی رعایت کرتے ہوئے چل رہے ہیں، جب تمہاری باری آتی ہے تو وہ اپنے سارے خاندانی طور طریقے ترک کر دیتے ہیں. جیسے بعض ہوتے ہیں نا کہ شادی میں خوب ہلا گلا کریں گے، صحیح، گانے شانے چلائیں گے اور اس طرح سے مثلا بالفر مٹھائیاں بانٹیں گے. اب اس فرد بیچارے کی باری آ گئی، انہوں نے اصلاً کیا گانے شانے بجانا اور خوشیاں منانا تو دور کی بات، گولیاں چلانا شروع کر دی. وہ کہے گا بندے خدا میں بھی تو تمہارا مثلا رشتہ دار بھائی یا کزن یا فلاں ہوں، خوش تو کم سے کم ہو نا، تمہارے اپنے ہی خاندان کے بندہ ہوں میں. تو خاندان کی سب کی جب شادیاں ہوئی ہیں تو ساری آپس میں مل ملائے، آپس میں بیٹھے خوش ہوئے، تو میرے سلسلے میں کیوں؟ وہ کہے گا نہیں، تم جو چونکہ ہمارے دین سے ٹکراتے ہو. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جو خاندانی طور طریقے جن کے اوپر ان کی پوری زندگی استوار تھی، صحرا میں کچھ پایا تو جاتا نہیں تھا، خوبصورت منظر کچھ ہوتا نہیں تھا، ان کی ساری رنگینی ہوتی قبائلی رسم و رواج کے اوپر تھی. وہ قبائلی رسم و رواج تمہارے سلسلے میں نہیں جاری کرنا چاہتے. تو یہ وہ دلائل ہیں کہ اگر اس سطح نفرت کے اوپر کوئی دشمن پہنچا ہو تو کیا لازم ہے؟ لازم ہے کہ اس سے اظہار برات کیا جائے، اس سے دشمنی بھرپور طریقے سے مول لی جائے. وہ اہل مذاکرہ نہیں کبھی بھی ہو سکتا. اگلی آیت دیکھیں، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو انہوں نے بڑے چھوٹے داموں بیچ دیا. ثمن قیمت کو کہتے ہیں، بڑی قلیل قیمت کے اوپر بیچ دیا. فصدوا عن سبیلہ، صحیح ہے، اور اللہ کے راستے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس میں رکاوٹ انہوں نے ڈال دی. فصدوا عن سبیلہ، اللہ کی راہ میں حائل، رکاوٹ بن گئی یا دور ہو گئے اللہ کی راہ سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، کس قدر قبیح اور بدترین یہ عمل انجام دیا کرتے تھے. یعنی وہ اعمال جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے انتہائی قبیح اور بدترین ہیں، وہ کون سے ہیں؟ یہ دیکھیں انہوں نے بجائے بیان کیا اللہ کی آیات کو ہی نہیں مانتے، یعنی اللہ کی تعلیمات وہ اسے قابل عمل ہی نہیں سمجھتے. عہد و پیمان توڑنے والے ہیں، عہد شکن یہ افراد ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے بارے میں نہ اس کے خاندانی طور طریقوں کی رعایت کے قائل ہیں اور نہ کوئی عہد و پیمان جو ان لوگوں کی گردن پر عائد ہوتا ہے جس کے تحت وہ مومن کی رعایت کریں اس کے قائل ہیں. اولئک هم المعتدون، یہ لوگ کیا ہیں؟ تجاوز کرنے والوں میں ہیں. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گناہ گاروں کے بھی اپنے مجموعے بنتے ہیں، اہل فسق، اہل ظلم، ان میں سے ایک ہیں اہل تعدی، هم المعتدون. اس کو انشاءاللہ اگلے ہم درس میں پڑھیں گے. بعض نے یہ کہا کہ یہاں پہ دوبارہ آپ نے دیکھا تکرار ہے 9 اور 10 میں، آیت نمبر 8 میں بھی یہی ہے لا یرقب فیکم، اور آیت نمبر 10 میں بھی ہے کہ لا یرقبون فی مؤمن. تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ اوپر والا مشرکین کے بارے میں تھا، نیچے والا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد منافقین ہیں ان کے بارے میں یہ آیت. اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.